ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ وحدہ لا شریک نے تلاوت شدہ آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا ایسے لوگوں کا کہ جو صرف اللہ تعالیٰ سے دنیا کا سوال کرتے ہیں اور دنیا مانگتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زہد کے تعلق سے احادیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے بے رغبتی کے لیے کیا تعلیم فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے فقط یہ دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی عطا کر، یعنی فقط دنیا ہی کا سوال کرنے والے اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے صرف دنیا ہی مانگنے والے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو صرف دنیا ہی دنیا مانگتا رہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاس اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حسن درجے کی اس مرفوعاً روایت کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یقول اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت انسان کو کیا کہا، اولاد آدم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ ہاں جی، اے آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ املا صدرک غنا، میں تیرے سینے کو استغنا سے بھر دوں گا، دنیا کی بے رغبتی سے تیرا سینہ میں بھر دوں گا۔ اور فرمایا وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری غریبی اور فقیری کو بھی میں دور کر دوں گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا، اور اگر تو نے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا تو فرمایا کہ تیرے سینے کو میں پھر شغل سے کام کاج سے بھر دوں گا۔ اور فرمایا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور پھر تیری فقیری اور غریبی کو بھی دور نہیں کروں گا۔ یہ دنیا کیا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں اس دنیا کے اندر ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ دنیا میں آئے ہیں تو یہاں رہ کر ہم نے اپنی آخرت کو بنانا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ یہ دنیا اللہ نے جو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں عطا فرمائی، یہ دنیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے عطا فرمائی ہے، یہ دراصل آخرت کی تیاری کے لیے ہے کہ یہاں اس دنیا میں رہ کر
ہم آخرت کی تیاری کریں۔ اور آخرت کی تیاری کب اور کیسے ہوگی؟ جس طرح کہ اس مرفوعاً روایت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلیم فرما دی، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ یعنی دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری یہ ہوگی کہ بندہ وقت پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام میں ایک مسلمان پر فرض کیے ہیں اور فرائض کو ادا کرنا ضروری اور فرض واجب قرار دیا ہے، آدمی اپنے اوپر اللہ کی طرف سے عطا کردہ اور نافذ کردہ فرائض کو وقت پر ادا کرنے والا ہو۔ تو جب آدمی ایسی زندگی گزارے گا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرنے والا ہوگا، تو یوں یہ آخرت کی کما حقہ تیاری کر پائے گا۔ آخرت کی تیاری، وقت پر نماز کا ادا کرنا، رمضان آئے تو رمضان کے روزے رکھنا، دولت پیسہ نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا، اور اگر صحت ہے اور زاد راہ ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، وقت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو، لیکن دنیا میں رہ کر دنیا کی مصروفیات کے اندر اپنے آپ کو گم کر لیا تو یہ ہلاکت سے دوچار ہوگا۔ اور یہاں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے رہبانیت کو اختیار کر لیا، وہ بھی ہلاک ہو گئے، اور کچھ لوگ ایسے کہ جنہوں نے سمجھا کہ بس یہ دنیا ہی پہلی اور آخری زندگی ہے اور یہیں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ ترک دنیا کرنے والے، دنیا کو بالکل چھوڑ کر کے رہبانیت کا اختیار کرنے والے لوگ، وہ کون تھے لوگ تھے؟ وہ نصارہ میں سے عیسائی لوگ تھے کہ جنہوں نے رہبانیت اختیار کرتے ہوئے ترک دنیا کر لیا، دنیا کو چھوڑ دیا۔ دنیا میں کیا ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر کاروبار کریں، معیشت کریں اور معاشرت کریں، اور دنیا میں رہ کر ہم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقوق العباد کا معاملہ فرمایا ان عبادات کو بھی پورا کریں، وہ چاہے بیوی اور بچوں کے حقوق ہوں، فیملی اور خاندان کے حقوق ہوں، وہ حلال کا کمانا ہو، کھانا ہو۔ تو نصارہ میں سے رہبانیت اختیار کرنے والے وہ لوگ جنہوں نے سمجھا کہ دنیا میں رہ کر، یعنی بازار میں، گھر میں، بیوی میں، بچوں میں، ان میں رہ کر ہم کما حقہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، اس کے لیے انہوں نے ترک دنیا کا معاملہ فرما لیا۔ انہوں نے گھر بار کو، بیوی بچوں کو، کاروبار، معیشت، معاشرت، ان تمام چیزوں کو چھوڑا اور رہبانیت اختیار کرتے ہوئے جنگلوں میں نکل گئے، اور پھر جنگلوں میں نکل کر انہوں نے وہاں جنگلوں کے اندر ہی بسیرا شروع کر دیا، تو وہ بھی ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں رہے اور اپنے آپ کو دنیا ہی کے اندر گم کر دیا، وہ بھی ہلاک ہوئے۔ کامیاب وہ ہوگا جو بیویوں میں، بچوں میں، بازار میں، کاروبار میں، معیشت میں، معاشرت کے اندر بھی رہے اور وقت پر اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ بھی کرے۔ اذان ہوئی تو یہ فوراً نماز کے لیے مسجد آئے، خطبہ شروع ہوا تو پہلے ہی مسجد کے اندر آئے اور سب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کر کر بڑا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کا یہ معاملہ کہ آدمی اپنے آپ کو دنیا میں یوں گم کر لیتا ہے کہ گویا ہمیشہ کے لیے یہی دنیا ہے، اول بھی یہی دنیا اور آخر بھی یہی دنیا، جبکہ یہاں دنیا یہ وہ زندگی ہے کہ یہاں ہم نے رہ کر تیاری کرنی ہے،
اور پھر آخرت کا گھر وہ دار الامتحان ہے، وہاں جا کر امتحان دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا سینہ دنیا کی بے رغبتی سے بھر دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا سینہ استغنا سے بھر دے گا، وہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھے گا، اور جتنا کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اسی پر وہ صابر بھی ہوگا، اور اسی کے اوپر وہ شکر کرنے والا بھی ہوگا، اور پھر اللہ اس کی فقیری کو دور بھی کر دے گا۔ اور اگر ابن آدم ایسا نہیں کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سینے کو فقر و فاقہ سے بھر دے گا، شغل سے بھر دے گا، کام کاج سے بھر دے گا، وہ دنیا میں ایسے رہنے والا ہوگا کہ خود اپنی ذات کا ہوش حواس بھی اسے باقی نہیں رہے گا۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4103 حضرت سامورہ بن سہم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی بیمار ہوئے اور ان کی تیمارداری کے لیے وہ حاضر ہوئے۔ سمرہ بن سہم کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہاشم خالد بن عتبہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ نیزے سے زخمی ہوئے تھے، ان کی عیادت کرنے کے لیے آئے۔ تو یہ صحابی کیا کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے اتنا مال ہی کافی ہے، ہاں جی، کہ جو ایک خادم ہو اور جہاد کے لیے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جو ہے وہ سواری ہو۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انس کہتے ہیں کہ جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، تو جناب سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے، تو دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں، اور جناب سعد کہتے ہیں الیس قد صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے سلمان بن فارسی تو رو رہا ہے حالانکہ تو نبی پاک علیہ السلام کا صحابی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تجھے میسر آئی ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے دنیا کے چھوٹ جانے کا غم ہے، بلکہ میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ آدمی کو اتنا کچھ کافی ہوتا ہے جتنا مسافر کا زاد راہ، آدمی کے لیے دنیا میں اتنا کافی ہے جیسے جتنا مسافر کے پاس سامان ہوتا ہے، اور میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میں نے مسافر کے سامان سے زیادہ مال جمع کر لیا۔ اور جناب سلمان فارسی کے پاس کتنا مال تھا؟ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تقریباً 20 دینار تھے جو انہوں نے ترکے اور ورثے میں چھوڑے، اور وہ بھی ان کے ذاتی اخراجات کے لیے تھے، صرف 20 دینار چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اور اس پر بھی اس بات پہ رو رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کا اور عہد کا خلاف کر لیا اور دنیا زیادہ جمع کر لی۔ یاد رکھیے کہ آدمی کے پاس جتنی زیادہ دنیا کی دولت ہو، جتنا زیادہ مال ہوگا، اتنا مرتے وقت موت کے مراحل میں مشکل پیش آئے گی، کیونکہ دنیا کا غم ہوگا کہ میں جا رہا ہوں اور میری اس دولت کا اور میری اس پراپرٹی کا، پیسے کا، سونے اور چاندی کا کیا بنے گا۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ ترغیب دی کہ دنیا کی زندگی کے اندر اپنا دل لگا کر کے نہیں رکھنا اور دنیا جمع کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ یہ بنے گا کہ آدمی کو رہنے کے لیے اگر چھت میسر آ جائے، کھانے کے لیے اللہ کھانا عطا کر دے، چاہے وہ 2 وقت ملے یا 5 دن بعد کھانا ملے۔ ماجی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں مہینہ جو ہے وہ چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بھی یہی تعلیم دی کہ اپنی زندگی گزارنا آخرت بنانے اور آخرت سنوارنے کی کوشش کرتے ہوئے، نہ کہ دنیا اکٹھی کرنے کی کوشش میں۔ آج ہمارے پریشان ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم 24 گھنٹے اس فکر میں گزارتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دنیا کیسے جمع کر لیں، جبکہ آدمی کا مال جو آدمی نے کھا لیا اور ہضم کر کے فضلہ کر دیا، آدمی کا مال جو آدمی نے پہن لیا اور پرانا کر دیا، آدمی کا مال جو آدمی نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، باقی دنیا سوائے مصیبت کے کچھ نہیں ہے۔ اور یہ حدیث نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ وجعل فقرہ بین عینیہ ولم یاتہ من الدنیا الا ما کتب لہ۔ فرمایا کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کا مقصود حصول دنیا ہو، یعنی جس کی زندگی بس اسی بات پر گزر رہی ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ دنیا کا مال اور دولت جمع کر لوں۔ یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4105، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت الدنیا ہمہ، جس بندے کا حصول صرف دنیا ہوتی ہے، اسے ہر وقت دنیا کا غم کھائے رہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دنیا کی دولت کو جمع کر لوں، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے، اس کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ جیسے بکھرے ہوئے سامان کو اور بکھرے ہوئے مال کو جمع کرنا مشکل ہے اور مصیبت ہے، تو جو بندہ اپنی زندگی کا نصب العین، جو آدمی اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیا بنا لے، اللہ اس کی دنیا کو، اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، اور اللہ اس کا فقر، اس کی غریبی اس کی آنکھوں سامنے کر دیتا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا لاکھوں ہوگا، لاکھوں کا مال ہوگا، کروڑوں کھربوں اربوں ملین آف بلین کا مال ہوگا، لیکن دل کو تسلی اور سکون نہیں ہوگا۔ دل کو تسلی نہیں ہوگی، سکون نہیں ہوگا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مالدار لوگ آج ان کی زندگی کا جب اخیر ہوتا ہے تو نہایت ذلیل اور رسوا اور قسم پرسی کی زندگی ہے۔ بڑے بڑے پیسے والے اور دولت مند لوگ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے حلال کا پیسہ کما لیا یا حرام کا پیسہ کما لیا، اگر کسی بات کی کمی ہے تو وہ کمی یہ ہے کہ ان کو سکون اور آرام نہیں ہے۔ جب ساری زندگی حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کماتے رہے تب بھی پریشان تھے، اور اب جب مال جمع ہو گیا تب بھی پریشانی ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت الدنیا ہمہ، دنیا ہی جس کا غم ہو، مقصود ہو اور حصول ہو، فرمایا فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے کام بکھیر دیتا ہے۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، اور اللہ اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ ہر وقت یہی ٹینشن ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ بنا لوں، زیادہ سے زیادہ جمع کر لوں، زیادہ سے زیادہ میں کما لوں۔ اور فرمایا کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، دنیا اس کو ملتی اتنی ہی ہے جتنا اللہ نے اس کی ماں کے پیٹ میں اس کے لیے دنیا اور دولت کو لکھ دیا تھا۔
الا ما کتب لہ، جتنا اس کی مقدر میں دنیا لکھی گئی تھی وہ دنیا ملتی اتنی کچھ ہے۔ چاہے آدمی صبح سے لے کر شام تک دوڑتا بھاگتا رہے، محنت کر کے کماتا رہے، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ بے شمار کمانے والے ہیں، لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں، بچوں سے بھی دور ہیں، اولاد سے بھی دور ہیں، رشتہ داروں سے بھی دور ہیں۔ یہ کون ہیں؟ جو بیرون ملک ہیں۔ اور جو اندرون ملک ہیں، دنیا جمع کرنے کے چکروں میں صبح یہ اندھیرے میں نکلے گا اور رات کے اندھیرے میں چمکتی تاروں بھری رات میں یہ گھر واپس آئے گا۔ پورا دن یہ بے سکون رہے گا اور رات کو بے سکونی اپنی جگہ پر۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا کو اپنا حصول بنا لے اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کرے، اللہ اس کے کام بکھیر دیتا ہے، اس کا فقر، اس کی غریبی اس کے آنکھوں سامنے کر دیتا ہے۔ اور دنیا ملتی کتنی ہے تمام تر کوشش کے بعد کہ جتنا اللہ نے اس کے مقدر کے اندر لکھ دی ہے۔ اور فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شخص آخرت کے حصول کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کے کاموں کو مرتب کر دیتا ہے، ترتیب میں کر دیتا ہے، اور اللہ اس کے دل میں استغنا پیدا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر کے جمع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اسے آخرت کی فکر ہے اور دنیا کی وہ فکر نہیں کہ جو آخرت کی فکر اسے بھلا دے۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہر آدمی دنیا کی فکر میں مبتلا ہے، حالانکہ اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہوگا، آخرت کی فکر دور دور تک نہیں ہے۔ اور دنیا کی بے حقیقتی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی؟ سنن نبی داؤد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما مثل الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال یہ ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈال دے۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈال دے اور پھر وہ دیکھے فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ کہ اس کی انگلی کے ساتھ کتنا پانی آیا ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا میں جتنا بندہ جمع کر لے، کروڑوں کھربوں اربوں کا مالک ہو جائے، اور ہمارے سامنے ہے زیادہ سے زیادہ دولت مند لوگ، زیادہ سے زیادہ پریشان حال اور خراب زندگی گزارنے والے، جو کوئی جتنی زیادہ دنیا کی دولت جمع کر لے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال کیا بیان فرمائی کہ جیسے آدمی سمندر کے اندر اپنی انگلی کو ڈال دے۔ اب اتنا بڑا سمندر جس کی نہ لمبائی معلوم ہو، نہ چوڑائی، نہ جس کی گہرائی، اور کتنا پانی ہے اللہ آپ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا انگلی کے ساتھ جتنا پانی آئے وہ دیکھ لے، گویا کہ دنیا میں وہ جو کچھ بھی بنا لے کما لے وہ اس انگلی پہ آنے والے پانی کے جتنا ہے۔ اور اس حقیر سی دنیا کے لیے بندہ آخرت کی زندگی کو بھول جائے تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے۔ اللہ نے جس عبادت کا جو ٹائم رکھا اس ٹائم پر وہ عبادت کر، وہ چاہے عبادات میں سے کوئی بھی عبادت ہو۔ فرمایا کہ املا صدر کا غنن، میں تیرا سینہ استغنا سے بھر دوں گا، واسد فقر کا، اور تیری فقیری کو دور کر دوں گا، اور اگر ایسا نہ کیا تو تیرے سینے کو شغل سے بھر دوں گا اور تیری فقیری بھی دور نہیں ہوگی۔ بہت کچھ کما لینے کے بعد بھی وہ سمجھے گا کہ ابھی میں نے کچھ نہیں کیا اور ابھی میں غریب ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عبادت کا شوق عطا فرمائے، عبادت ہماری عادت بن جائے۔